प्यारे दोस्तों, मौलवी शब्बीर अली थानवी जो मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफा और नायब थे, एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। एक बड़े इज्तिमा में जहाँ कई सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे, मैंने मिस्टर जिन्नाह से अदब से पूछा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इस सवाल के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया और पसीना आ गया। 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हिंदुस्तान में सिर्फ दो गिरोह हैं, एक अंग्रेज़ और दूसरा कांग्रेस, तो मिस्टर जिन्नाह ने उन्हें ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिससे कांग्रेस के हलकों में ज़लज़ला आ गया। उस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक ज़ोरों पर थी और 1930 की दहाई में नमक सत्याग्रह जैसे वाक़यात ने अंग्रेज़ी राज के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद को मजबूत किया। खुर्शीद हसन के मुताबिक कांग्रेस और उसके हामी मिस्टर जिन्नाह को काफिर, मगरबी तालीम का दिलदादा, इस्लाम से नावाकिफ़ और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहा। उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे और इंग्लिस्तान जैसे ममालिक में उन्हें रजत पसंद, फ़िरका परस्त, मजहबी जुनूनी और दिगर रंगों में पेश करके उनकी सियासी पोजीशन कमज़ोर करने की कोशिश की गई। मिस्टर जिन्नाह के अखलाक व किरदार और दीन पर अमल के सबूत के लिए मुंशी अब्दुल रहमान की किताब में एक वाक़या काफ़ी है। वो लिखते हैं कि मौलाना शब्बीर अहमद अली थानवी ने मुलाकात की तफसील बयान की कि मैंने पूछा कि आप हज़ारों रुपए खर्च करके पिंडाल बनाते हैं, लोग नारे तकबीर बुलंद करते हैं, इससे क्या फ़ायदा। मिस्टर जिन्नाह ने कहा इससे गैर अक़वाम पर रोक पड़ती है। मैंने कहा कि एक तरकीब बताता हूँ, जलसे के दौरान जब नमाज का वक्त आए तो 1.25 लाख के मजमे के साथ बाजमात नमाज पढ़ें, उसके बाद देखेंगे कितना रौब पड़ता है। मिस्टर जिन्नाह ने कहा आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने पूछा क्या उज़्र है। उन्होंने कहा अगर बाजमात नमाज पढ़ूँ तो इमाम किसे बनाऊँ। अगर मैं इमामत करूँ तो शायद सब पढ़ लें, लेकिन मैं ख़ुद को इमामत के काबिल नहीं समझता। अगर कोई और इमाम बने तो देवबंदी होगा तो बरेलवी नहीं पढ़ेंगे, और बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, जिससे फ़िरक़ों के इख्तलाफात ज़ाहिर होंगे, फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा और दुश्मन इससे फ़ायदा उठाएगा। इसलिए फ़िलहाल इस तजवीज़ पर अमल से माजूर हूँ, आगे देखा जाएगा। 1940 में लाहौर करारदाद ने हिंदुस्तान के बंटवारे की बुनियाद रखी, जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक अहम मोड़ साबित किया। मैंने कहा इस पर बहस लंबी हो जाएगी, तो दूसरी बात कहता हूँ कि आप ख़ुद नमाज पढ़ा करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। उसी दौरान गांधी जी की क़यादत में सिविल नाफरमानी तहरीक ने अंग्रेज़ों को दबाव में ला दिया था। इस सवाल पर कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जो मजमा में पूछा गया, मिस्टर जिन्नाह कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे, लेकिन सवाल करने पर झुककर अदब से बोले मैं गुनहगार हूँ और ख़ताकार हूँ, आपका हक़ है कि मुझसे कहें। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा मेरे पसीने छूट गए। 1942 के भारत छोड़ो तहरीक ने बंटवारे से कबल आज़ादी की जिद्दोजहद को अरूज पर पहुँचाया, जिसने हर हिंदुस्तानी को मुत्तहिद किया। मौलाना अशरफ अली थानवी के वफ़द ने मुलाकात में सियासत और मज़हब और ज़ाती तौर पर नमाज पढ़ने पर जोर दिया। यह मुस्तनद वाक़या है। जैसा कि 2001 में इरशाद अहमद हक्कानी से बहस और एक TV प्रोग्राम में ज़िक्र किया गया, मौलाना अशरफ अली थानवी की हिदायत पर उनके साथियों ने मिस्टर जिन्नाह की मजहबी तरबियत की, जिसका नतीजा 1934 के बाद तकारीर में मजहबी रंग और नज़रियात में तब्दीली की सूरत में नज़र आया। वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं थे, लेकिन सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कुरान, सीरत नबवी और इस्लामी तालीमात का मुताला किया, जैसा कि मुनीर अहमद मुनीर और जनरल मोहम्मद अकबर की किताबों से साबित होता है। 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम ने एक नए दौर का आगाज़ किया, जहां सरहदी तनाज़ुआत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को पेचीदा किया। वो इस्लामी उसूलों पर यकीन रखते थे और चाहते थे कि निज़ाम इस्लामी तालीमात पर मबनी हो। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुरान उनका रहनुमा है, सेकुलर दानिशवरान की तकारीर को पढ़ने की जहमत नहीं करते और चंद तकारीर से गलत मतलब निकालते हैं। हालांकि उनके नज़रियात में वक्त के साथ तब्दीली आई, जैसा कि अल्लामा इकबाल के फ़िक्री असर से ज़ाहिर होता है। दीन बेजार हजरात उन्हें सेकुलर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दावे करते हैं
کہ انہوں نے کبھی اسلامی مملکت کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ 1948 میں انہوں نے امریکی عوام کے نام براڈ کاسٹ میں اسلامی ریاست کی بات کی۔ 1947 کی تقسیم کے بعد ہندوستان کی آزادی ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی نے کئی چیلنجز کو جنم دیا۔ آج کا ہندوستان نہ مکمل اسلامی ہے، نہ جمہوری، نہ فلاحی، بلکہ آمریت اور جمہوریت کا مغلوبہ ہے، جہاں اقتدار پر دولت کی اجارہ داری ہے، نظریاتی منطق غائب ہے اور عوام پس رہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی مذہبی تربیت کے بارے میں منشی عبدالرحمن خان کی کتاب تعمیر ہندوستان اور علماء ربانی میں تفصیل ہے، جو پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے تحقیق سے مواد جمع کیا اور ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جو تحریک آزادی کی کتابوں یا مغربی اسکالرز میں نہیں ملتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی عظیم اسکالر، مفسر قرآن، سیرت نبوی کے مصنف اور روحانی شخصیت تھے جو مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔ مولانا شبیر علی تھانوی کی روایت کے حوالے سے منشی عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ 1938 میں مولانا اشرف علی تھانوی دوپہر کا کھانا کھا کر خانقاہ میں تشریف لائے اور مجھے بلایا۔ چند منٹ بعد فرمایا، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے کامیاب ہوں گے اور سلطنت انہی کو ملے گی جنہیں آج ہم فاجر کہتے ہیں، کیونکہ مولوی سلطنت چلا نہیں سکتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوگ دیندار بن جائیں تاکہ سلطنت دیانت داروں کے ہاتھ میں ہو۔ میں نے پوچھا، تبلیغ نیچے کے طبقے سے شروع ہو یا خاص سے؟ فرمایا کہ خاص سے، کیونکہ وقت کم ہے اور اگر خاص دیندار بن گئے تو عوام کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس جذبے کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک وفد ترتیب دیا اور نواب محمد اسماعیل کے ذریعے مسٹر جناح سے ملاقات کا انتظام کیا، جو مسلم لیگ کے سرکردہ رہنما تھے، اور 1947 میں جب مسلم لیگ تقسیم ہوئی تو ہندوستان کے لیے انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے۔ جب متکلم نے مسٹر جناح سے عرض گزار ہوا کہ دوسری بات کہتا ہوں کہ آپ خود نماز پڑھا کریں کیونکہ یہ فرض ہے، اس سوال پر کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے جو مجمع میں پوچھا گیا، مسٹر جناح کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن سوال سے جھک کر ادب سے بولے، میں گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں، آپ کا حق ہے کہ مجھ سے کہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھوں گا۔ اس سادگی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ دعا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اہل سنت کے طریقے سے نماز شروع کی اور آخری وقت تک اس کی پابندی کی، جس سے کچھ بے نمازی بھی نمازی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہندوستان کی تقسیم ایک تاریخی واقعہ تھا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور آزادی کی تحریک کے نتائج کو پیچیدہ کیا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس نے ہر ہندوستانی کو انگریزی راج کے خلاف متحد کیا اور آزادی کے عظیم مقصد کو عروج پر پہنچایا۔ یہ تحریک اگست 1942 میں مہاتما گاندھی کی قیادت میں شروع ہوئی، جب انہوں نے بمبئی کے گوالیا ٹیک میدان میں ایک تاریخی خطاب کیا اور کریامر کا نعرہ دیا۔ گاندھی جی نے واضح کیا کہ ہندوستان کو اب مزید انتظار نہیں کرنا اور انگریزوں کو فوراً ہندوستان چھوڑنا ہوگا۔ اس تحریک کا مقصد انگریزی استعمار کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا، اور یہ دوسری عالمی جنگ کے دوران شروع ہوئی جب برطانیہ جنگ میں مصروف تھا، جس نے ہندوستانی رہنماؤں کو موقع دیا کہ وہ اپنی جدوجہد کو تیز کریں۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ جنگ کے دوران انگریز کمزور ہیں اور یہ ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ بھارت چھوڑو تحریک نے ہندو، مسلم، سکھ اور دیگر برادریوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جہاں سب نے مل کر انگریزی تسلط کے خلاف آواز اٹھائی۔ تحریک کے آغاز کے چند گھنٹوں کے بعد ہی گاندھی جی سمیت کانگریس کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے عوام کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ بمبئی، دہلی، کلکتہ اور دیگر شہروں میں لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے، ہڑتالیں کی
اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ گاؤں گاؤں میں نوجوانوں نے ریلوے لائنیں، ڈاک خانے اور پولیس اسٹیشن پر حملے کیے تاکہ انگریزی نظام کو مفلوج کیا جائے۔ اس تحریک نے خواتین کو بھی بڑی تعداد میں متحرک کیا، جن میں ارونا آصف علی، اوشا مہاتما مہتا اور دیگر نے اہم کردار ادا کیا۔ ارونا آصف علی ممبئی میں کانگریس کا جھنڈا لہرایا، جبکہ اوشا مہتا نے خفیہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جس سے آزادی کے پیغامات نشر کیے گئے۔ اگرچہ تحریک پر انگریزوں نے سخت کریک ڈاؤن کیا اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس نے انگریزی راج کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحریک کے دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے، لیکن گاندھی جی نے ہمیشہ عدم تشدد پر زور دیا۔ بھارت چھوڑو تحریک نے انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ ہندوستان کو اب زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ اس تحریک نے نہ صرف ہندوستانیوں کے عزم کو مضبوط کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کو توجہ دلائی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد 1945 میں برطانیہ کی کمزور معاشی اور سیاسی حالت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہندوستان سے دستبرداری پر غور کرے۔ اس تحریک نے ہندوستانیوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور آزادی کے لیے ان کے عزم کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اگرچہ 1947 کی تقسیم نے ہندوستان کو دو ممالک میں تقسیم کر دیا، لیکن بھارت چھوڑو تحریک کی بدولت ہندوستان نے اپنی آزادی حاصل کی۔ اس تحریک نے ہندوستانیوں کو یہ سکھایا کہ اتحاد اور عزم کے ساتھ کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریک ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا اور آج بھی ہر ہندوستانی کے دل میں آزادی کی قدر کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ تحریک ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کا ایک عظیم سنگ میل تھی، جس نے ہر ہندوستانی کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینے کی ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔